السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک بالکل قریب ہے اور اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سارے دینی، دنیاوی، ملی، سماجی بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ضروری ہے کہ اس کے لیے زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کی جائے۔ جی ہاں دوستو، صحیح طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لوگوں سے باتیں سن کے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں، بہت سارے وہ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن صحیح کیلکولیشن کے ساتھ نہیں نکالتے۔ جو صحیح کیلکولیٹ کر کے نکالتے ہیں اس میں بھی کچھ تو وہ ہیں جو زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے ہیں، بس صرف نکال دینا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ادا کرنا اور صحیح جگہ پر ادا کرنا یہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ اور کچھ تھوڑے لوگ ایسے بھی ضرور ہیں جو ماشاءاللہ زکوٰۃ کے سسٹم کو پورے طور پر سمجھ کر صحیح طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ اس کے فائدے خود محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے تعلق سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا کہ ابھی میں نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی بات کی۔ جی ہاں دوستو، صحیح ادائیگی اس لیے ضروری ہے نا کہ قرآن کریم میں اور شریعت مطہرہ میں ہمیں جہاں زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے وہاں پر زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے گی، کس کو دی جائے گی، کس کو نہیں دی جائے گی، اس کے بھی ڈیٹیل ہمیں بتلائی ہے۔ قرآن کریم نے ایک لمبی آیت میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اس لمبی آیت میں زکوٰۃ کے حقدار اور زکوٰۃ کے مستحق لوگ اور مستحق جگہیں کیا ہے اس کی وضاحت بتلائی ہے۔ اور دوسری جگہوں پر قرآن کریم کی آیتوں میں سے اشارہ ملتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل کے ذریعے سے ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے تعلق سے یہ بات خاص طور پر ملتی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق شخص کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنانا ضروری ہے۔ جی ہاں دوستو، میں پھر سے بولتا ہوں، ایک اور مرتبہ سن لیجئے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق بندے کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنانا ضروری ہے، جس کو شریعت کے لینگویج میں کہتے ہیں، لا کے لینگویج میں کہتے ہیں تملیک، مالک بنانا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے بہت ساری جگہ پر وآتوا الزکاۃ کا حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ دو۔ آتو جو لفظ ہے ایتا سے نکلا ہے اور اعطا بھی اس کو کہتے ہیں، تو ایتا اور اعطا کے لیے ضروری ہے کہ کسی بندے کو اس کا مالک بنایا جائے، تب ہی جا کر آتو کا جو حکم ہے قرآن میں یہ پورا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کی لسٹ بیان کی گئی ہے قرآن شریف میں، وہاں پر بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء، تو اس میں لل میں جو لام ہے نا، یہ لام بتاتا ہے کہ یہ ان سب کو مالک بنا کر دی جائے گی تو ہی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ جی ہاں دوستو، قرآن کریم کی ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ مالک بنا کر دینا ضروری ہے، اس لیے جہاں زکوٰۃ کی رقم مالک بنائے بغیر دی جائے تو وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جی ہاں دوستو، فار ایگزامپل آپ نے زکوٰۃ کی رقم سے ایک مکان بنایا ہے، وہ مکان بنا کر آپ کسی مستحق شخص کو، ضرورت مند شخص کو صرف رہنے کے لیے دے رہے ہیں کہ جب تک رہنا ہے اس مکان میں رہو، تم اس کے مالک نہیں ہو، رہنے کے لیے تمہیں دیا جا رہا ہے۔
تو اس میں دوستو ثواب تو مل جائے گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جی ہاں، پھر سے سننا، ثواب مل جائے گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم سے آپ ایک رکشہ خرید کر لائے، آٹو رکشہ اپنے ضرورت مند شخص کو چلانے کے لیے دے دی کہ اس کو چلاؤ اور اس میں سے اپنی انکم کرو، انکم جو آ جائے وہ تم لے لو، تم رکشہ کے مالک نہیں ہو، جب تمہارا کام ہو جائے رکشہ ہمیں واپس جمع کرا دینی ہے۔ تو اس میں بھی ثواب مل جائے گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جی ہاں دوستو، یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مالک بنا کر دی جائے۔ جب مالک بنا کر دینے کی بات ہے تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندے کو ہی دی جائے۔ جو چیز ایسی ہے کہ وہ مالک نہیں بن سکتی، اس میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے زکوٰۃ کی رقم سے مدرسہ بنا دیا، اسکول بنا دیا، زکوٰۃ کی رقم سے مسافر خانہ بنا دیا، زکوٰۃ کی رقم سے کنواں بنا دیا، زکوٰۃ کی رقم سے لائبریری بنا دی، تو اس میں مالک کون ہے؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس سے۔ چاہے یہ سب کام بہت اچھے ہیں، یہ کرنے کے کام ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم سے آپ نے بکس چھپوائی اور بکس سب میں اپنے تقسیم کی، کتابیں چھپوائی، پیمپلیٹ، پوسٹر، قرآن شریف چھپوائے اور اس کو آپ تقسیم کر رہے ہیں جنرل سب لوگوں میں، مستحق غیر مستحق سب میں آپ دے رہے ہیں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس مجلس میں آپ کے سامنے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ میں ہم صرف نکالنے کا حکم نہیں، ادا کرنے کا حکم ہے۔ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو رولز اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس رولز کے مطابق ہی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اپنی من مرضی سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ من مرضی کی بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے جب باتیں آتی ہے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ کچھ ڈونروں نے مل کر زکوٰۃ کی رقم دی اور مستحق لوگوں کے مکان بنانے کی ترتیب بنائی۔ مستحق لوگوں کے مکان بنائے جائیں، جو ضرورت مند مستحق لوگ تھے، کچھ پیسہ ان کے پاس سے لیا، کچھ زکوٰۃ دینے والوں نے جو ڈونر تھے انہوں نے دیا۔ اب یہ مکان جو بنا کر دیے گئے ہیں یہ ان مستحق لوگوں کو مالک بنا کر دیے جائیں گے تو ہی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ مالک بنا کر دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دستاویز ان کے نام کا ہو، وہ چاہے تو اس میں رہے، چاہے تو کسی کو دے دے، چاہے تو بیچ دے، تبھی تو مالک بنانا ہوا۔ لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ مکانات جو زکوٰۃ کی رقم سے بنائے گئے تھے وہ ان مستحق لوگوں کو مالک بنا کر نہیں دیے گئے، اب تک بھی ان کے دستاویز ان کو نہیں بنا کر دیے گئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ 20، 25، 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اب تک بھی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ جن لوگوں کے ذریعے سے یہ زکوٰۃ کی رقم دی گئی ہے، بیچ میں جس سنستھا کو واسطہ بنایا گیا تھا، یہ سنستھا کے ذمہ دار ان لوگوں کی زکوٰۃ ادا نہ ہونے کے گنہگار ہوں گے کہ 30 سال ہو گئے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ میرے سامنے یہ بھی آیا کہ زکوٰۃ کی رقم سے رکشائیں خریدی گئی ہے اور رکشائیں خرید کر ضرورت مند لوگوں کو چلانے کے لیے دی ہوئی ہے، چلا کر جب آپ کا کام پورا ہو جائے گا واپس جمع کرا دینا ہے اور تم اس کے مالک نہیں ہو، تو اس میں بھی دوستو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم سے زمین خریدی، زکوٰۃ کی رقم سے فنڈ جمع کر کے ہال بنا دیا گیا اور اس ہال کو کرائے پر دے کر اس کی انکم جماعت کے لیے، کمیونٹی کے لیے بنا دی گئی، تو اس میں بھی دینے والوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ سب چیزیں میں بڑے دکھ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں امت کے بہت سارے لوگ اب بھی بڑے غافل ہیں، نکال دیتے ہیں، ادائیگی کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ ادائیگی کا حکم ہے
تو اس لیے آج کی اس مجلس جو بہت لمبی ہو گئی ہے، مجھے شارٹ میں کہنا تھا، لیکن کچھ ضروری باتیں سمجھانا میں چاہتا تھا، اس لیے ذرا سا لمبی ہو گئی ہے مجلس، تو اس لیے معافی بھی چاہتا ہوں۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جیسے 2.5% زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، ویسے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو مستحق لوگوں کو مالک بنا کر دیا جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے ضروری، انشاءاللہ اگلے کسی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔